دکھا دو سرکار اے مدینے والے مدینے والے، ایک تجلی دیکھو پائے نہ موسیٰ، ایک تجلی دیکھو، ایک تجلی دیکھو پائے نہ موسیٰ، اور رب سے ملے ہو کئی بار اے مدینے والے مدینے والے، رب سے ملے ہو کئی بار اے مدینے والے، جلوہ دکھا دو سرکار اے مدینے والے۔ بزم معراج جس دم سجائی گئی، بزم معراج جس دم منائی گئی، رات خوشیاں مناتی رہی رات بھر، شمع حق جگمگاتی رہی رات بھر، شمع حق جگمگاتی رہی رات بھر، تیرگی تیرگی منہ چھپاتی رہی رات بھر، بزم معراج۔ چاندنی اپنے دامن میں ان کو لیے، لطف دیدار پاتی رہی رات بھر، بزم معراج جس دم سجائی گئی، چوم کر ان کے نالین کو فخر سے، چوم کر ان کے نالین کو فخر سے، چوم کر ان کے نالین کو فخر سے، کہکشاں مسکراتی رہی رات بھر، بزم معراج جس دم سجائی گئی، مغفرت کے لیے قلب سرکار کو، قلب سرکار کو مغفرت کے لیے، یاد امت رلاتی رہی رات بھر، بزم معراج جس دم سجائی گئی، بزم معراج جس دم۔ معراج کا سفر بھی نبی کا تھا معجزہ، معراج کا سفر بھی نبی کا تھا معجزہ، اب تک نشان باقی ہے دیکھو خلاؤں میں، اب تک نشان باقی ہے دیکھو خلاؤں میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ پروردگار جس نے راتوں رات اپنے بندوں کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ تو معراج کا پورا جو سفر ہے ایک معجزہ نبی ہے، دوسرا اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی۔ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ معراج کے متعلق جو ہے 3 ویو ہے اسٹیٹمنٹ سے، صحابہ کرام 3 گروپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو پہلا گروپ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے فرمایا، جس نے بولا، مسلم شریف کتاب الایمان چیپٹر کتاب الایمان حدیث نمبر 439، اور بخاری شریف میں آیا ہے کتاب التوحید چیپٹر ہے کتاب التوحید حدیث نمبر 7380۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے یہ بولا کہ حضور نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ تو یہ پہلا اسٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 436 اور 437، یہ بھی ہے چیپٹر جو ہے کتاب جو ہے کتاب الایمان 436 437۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے کہ حضور نے معراج میں اپنے قلب سے حضور کو 2 بار دیکھا. اور تیسرا موقف جو ہے حضرت انس ابن مالک اکرمہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے اپنے چشم مبارک سے، جسمانی چشم سے، آنکھ سے اللہ کو معراج میں دیدار کیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ حضور نے معراج میں اللہ کو دیکھا. تو غوث اعظم کے ادنا غلام، اہل بیت کا محب اہل بیت، اللہ نے اپنے فضل کرم سے جو علم سے نوازا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا اور اپنی آنکھ سے دیکھا، جسمانی آنکھ سے دیکھا. جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے، اب اللہ جو لے کے جا رہا ہے، کس کو لے کے جا رہا ہے؟ بندہ کو لے کے جا رہا ہے نا. تو اللہ کا تو ہر چیز سے وہ پاک ہے، بندہ کو لے کے جا رہا ہے. پہلے آیا تو میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے چلوں گا. پہلا موقف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے موقف کہ حضور، جس نے بولا کہ حضور نے اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، اس نے جھوٹ بولا. کیونکہ انہوں نے، یہ ان کی قول ہے اور انہوں نے فرمایا کیونکہ آنکھیں جو ہے اللہ کی ادراک نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی. یہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے، درست ہے. دنیا میں کوئی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ پایا. لیکن جب قیامت ہوگا، اب اللہ نے یہاں دنیا میں نہیں دکھایا. معراج جو ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان پہ بلایا، ایک اسپیشل پروٹوکول دیا آسمان دنیا پہ، اور ان کو جو ہے زمزم سے ان کے سینہ کو چاک کر کے دہلایا گیا. اس میں ایمان سے تست جو بھرا ہوا تھا، نور ایمان، اس کو ڈالا گیا. تو معراج کا سفر، تو حضرت صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہم قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس طرح سے 14ویں کی رات میں آپ کو چاند دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں آتی، دشواری نہیں آتی، آپ چاند آرام سے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن بھی آپ اللہ کو دیکھو گے. جس طرح سورج دیکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس طرح سے دیکھو گے. تو قیامت میں ہر بندہ اللہ کو دیکھے گا. دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن معراج جو ہے، نہ دنیا ہے نہ قیامت. یہ ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، اس کو بھی اللہ نے اوپر بلایا. جبرائیل علیہ السلام کے ان کو بھیجا گیا اور استقبال کے لیے اللہ نے اوپر بلایا. آسمان، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور لانے سے پہلے جو جس کو بولا جاتا ہے اب کا ہر چیز سے انہیں نہلایا گیا، دہلایا گیا. آپ کو جمجم شریف سے ان کو سینہ کو نکال کے چاک کیا گیا، دہلایا گیا، اور ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا. تبھی تو اسپیڈ میں آپ کا رب کو کنفیگریشن جو ہے تو برابر کا کنفیگریشن آئے گا، تبھی تو آدمی دیکھ سکتا ہے نا. تو اللہ نے اس کنفیگریشن کر کے اپنے محبوب کو وہاں بلایا. تو دیکھا. تو اب بعد میں چلیں گے. چلیے اب یہاں پر سب سے پہلے آپ کا حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 431، مسلم شریف حدیث نمبر 431. اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور کو معراج میں 6 آسمان تک لے جایا گیا، وہاں سے ان کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا وہ پیڑ جو ہے 6 آسمان میں ہے، اس کی شاخیں جو ہے 7واں آسمان پہ. جو کچھ بھی اترنا ہوتا ہے آسمان کے اوپر سے، وہ وہیں سے سدرۃ المنتہا تک اترتا ہے، وہاں سے نیچے جاتا ہے. اور جو کچھ اوپر جانے والا ہوتا ہے وہیں تک رکتا ہے، وہیں سے اوپر اس کو لے لیا جاتا ہے. تو حضور کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، 6 آسمان تک. اور آئیے پھر مسلم شریف کی حدیث نمبر 404 حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب معراج کا دن ہوا، جب معراج کے دن آپ کو براق میں لے جایا گیا، یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہاں سے پھر پہلا آسمان میں گیا. پہلے آسمان میں ہر آسمان پہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھولنے کا آواز لگایا، دروازہ کھولو، تو فرشتوں نے بولا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد. تو وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بولا ہاں یہ بلائے گئے ہیں. ہر آسمان میں یہی پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. فرشتوں کو بھی یہاں تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو معراج کا سفر تھا، معراج کا سفر اس طرح سیکرٹ سے اس کو
منایا گیا کہ فرشتوں تک کانوں کان پتہ نہیں چلا، کانوں کان فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا معراج میں۔ تو انہوں نے بار بار یہی پوچھتے رہے، کیوں نہ سورہ مریم، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 96، اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جس نے ایمان لایا اور اچھے کام کیا ان قریب ہم اس کے محبت دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں 2-3 جگہ آیا، مسلم شریف ہر حدیث کی کتاب میں آیا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام لبیک کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے فلاں بندہ سے فلاں شخص سے محبت ہو گئی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے اور کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل تو جا اور آسمان میں اس کی محبت کو پھیلا دے، پھر زمین پہ پھیلا دے، تو اس کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ لیکن معراج کا سفر، محبوب و محب حضور کو بلایا گیا ایک اسپیشل پروٹوکول دو کر کے، جو کسی انبیاء کو نہیں نصیب ہوئی، تو یہ اتنی اللہ نے سیکرٹ سے بتایا کہ فرشتوں کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوئی، کیوں نہ فرشتے جو ہیں جڑے ہوئے رہتے ہیں نا، اللہ کا حکم ہوا فرشتے تابع ہیں، کنفیگریشن برابر ہے۔ جیسے آپ امریکہ میں ایٹامک بم ہے اور مشین ابھی یہاں پر انڈیا میں ہے، تو سوئچ دباتے ہی وہاں وہ ایکٹیو ہو جائے گا، ایکٹیویشن ہو جائے گا۔ تو فرشتے کا لگاؤ، جبرائیل علیہ السلام کا لگاؤ اور اللہ کا حکم ہوتا، اور انہوں نے پابندی سے سوئچ لگانا آن ہونا۔ لیکن یہ معراج کا سفر اس طرح سیکرٹ سے کیا گیا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا، کہ وہ ہر آسمان پہ پوچھتے رہے کہ یہ آپ کے ساتھ بندہ کون ہے، کیا بلایا گیا ہے؟ وہ تو حکم کے تابع ہے نا، جو حکم ہوگی۔ تو چلیے، پہلا آسمان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، دوسری آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، تیسری آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، چوتھی آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، چھٹے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اور ساتواں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رکھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے اپنے نشانی بتا رہے ہیں کہ پیغمبر تو 1,24,000 کم و بیش ہیں نا، لیکن اس دن ڈیوٹی لگایا اللہ نے صرف 8 پیغمبر، 7 آسمان ہے اور 8 پیغمبر، یہ اللہ کی مرضی۔ اور میں ایک بات اور کلیئر کرتے چلوں، پھر میں سورہ نظم میں لے کے جاؤں گا جو معراج کا اصل آیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن جب وہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر پہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ اسپیشل دن تھا، اب ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، کوئی بھی وی آئی پی آتا ہے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جاتا ہے، کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ویلکم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب جب کوئی اچھا دن ہوتا ہے، اسپیشل دن ہوتا ہے اسلام میں، عید ہوتا ہے، عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث نبوی ہے کہ تم ایک راستہ سے جاؤ دوسرے راستہ سے آؤ، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والا پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو معراج کا دن تھا، ایک اسپیشل ڈے تھا، راتوں رات اللہ بلا رہا ہے اپنے محبوب کو، بندہ کو، تو استقبال کے لیے ان کو رکھا ہوا صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلاۃ پڑھ رہے تھے کہ حضور کو درود السلام پڑھ رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے، یہ آپ دیکھیے، پھر صلاۃ تو پڑھ رہے تھے۔ اب اس سے ہم یہ عقیدہ نہ بنا لیں کہ ہر نبی جو ہے یا ولی جو ہے قبر میں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ زندہ تو ہے، ہر مردہ زندہ ہے اور یہ بھی زندے ہیں سارے کے سارے، لیکن برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی کو ہمیں اس کی شعور نہیں ہے، برزخی زندگی جو ہوتی ہے اس کی ہمیں شعور نہیں ہے۔ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اللہ نے حرام کر دی مٹی پر کہ وہ انبیاء کی جسم کو کھائے، انبیاء کے اوپر گارنٹی ہے۔ یہ حدیث شریف سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، باقی حدیث میں بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے حرام کر دی ہے مٹی پر کہ وہ انبیاء کی جسم کو کھائے۔ اب رہی زندگی کی بات، ہر مردہ زندہ ہے، اپنے روح اور ارواحی زندگی ہے۔ اگر بندہ اچھا ہے تو اسے وہ قیامت تک لیٹا رہے گا، سوتا رہے گا قبر میں، ٹھنڈی ہوا، جنت کی ہوا آتی رہے گی، کھڑکی کھلا ہوا ہے۔
اب اٹھے گا قیامت کا دن، کیوں نہ حضور کی حدیث سب سے پہلے میرا قبر چاک ہوگا، تو اس کو بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ دوسری ہے اگر بد وقت ہے، کافر ہے، تو جہنم کے سزا سے جہنم کی کھڑکی وہ قیامت تک وہ پریشانی میں رہے گا قبر میں۔ تیسری جو ہے مقربین اور اللہ کی خاص جماعت جو ہے وہ اللہ کی جنت میں ہے، کیوں نہ اس کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے، اس کی گارنٹی قرآن دے رہا ہے کہ اے پاک روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ اے پاک روح، تو اللہ کی طرف اس طرح سے آ کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں اور مقربین ہوتے ہیں وہ اللہ کی جنت میں ہیں۔ شہید کو رزق دیا جاتا ہے لیکن وہ زندہ ہے، وہ برزخی زندگی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بے شک جو اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کی شعور نہیں ہے، جانکاری نہیں، تو ہم اس میں کیوں پی ایچ ڈی کریں، وہ برزخی زندگی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں صلاۃ پڑھنا یہ عقائد میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہاں صلاۃ پڑھے اور حضور پہنچنے سے پہلے پھر بیت المقدس پہنچ گئے، حضور کے امامتی میں نماز بھی پڑھی، تو کیا ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ حضور سے بڑھ گئے اور اسپیڈ ہو گئے موسیٰ علیہ السلام؟ پھر بیت المقدس کے بعد حضور ایک کے بعد دیگر آسمان پہ چڑھتے رہے، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، تو کیا ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرواز جو ہے حضور سے بھی پہلے ہے؟ یہ اللہ نے پہلے ہی آیت میں کلیئر کر دیا سورہ بنی اسرائیل کی، بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، میری بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ جسے چاہے انہیں لے کے پہلے ہی کھڑا کر دیا، کہ انہیں استقبال کرنا تھا نا، وی آئی پی بعد میں آتا ہے، پہلے استقبال کرنے والے موجود رہتے ہیں پھر وی آئی پی آتا ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھیں ریپبلک ڈے پیریڈ میں پریسیڈنٹ آف انڈیا سب سے لاسٹ میں آئے گا، اور سارے تینوں سینا کے چیف سب کھڑے رہتے ہیں، پھر پرائم منسٹر آتے ہیں، پھر پریسیڈنٹ سب سے لاسٹ میں آئے گا، کیونکہ چیف آف دا آرمی اسٹاف وہی ہے، چیف آف دا ڈیفنس اسٹاف پریسیڈنٹ ہے۔ تو اسی طرح سے وی آئی پی جو ہے حضور وی آئی پی بنے ہوئے ہیں، معراج کا سفر ہے تو سب کو پہلے آنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے چھٹا حضور سے پہلے پہنچ گئے، تو ہم کیا یہ عقائد بنا دیں کہ انبیاء جو ہیں حضور سے بھی سپیڈ ہیں؟ پرواز میں نہیں، ایسے نہیں۔ تو اس دن جانے کے بعد میں آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچایا جاتا ہے، وہاں سے اللہ خاص 3 چیز معراج میں ملتی ہے، معراج میں 3 چیز ملتی ہے، معراج میں 3 چیز ملتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 431 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سدرہ کو ڈھانپ لیا، پھر 5 نمازیں ملی، 5 نمازیں ملی معراج میں، 50 تھی، 50 سے پھر 5 ہوئی۔ پھر دوسری جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آیت اللہ نے وحی کی، ڈائریکٹ حضور کے اوپر ہے۔ تیسری جو ہے اللہ نے آپ کے امت کے لوگوں کے اللہ نے وعدہ دیا کہ آپ کے امت کے لوگ جو شرک سے پاک ہوں گے، جو اللہ کو شریک نہیں کرتے ہوں گے، شرک سے بچتے ہوں گے، ان کے بڑے بڑے گناہ جو جہنم میں لے جانے والے اس کو اللہ معاف کر دے گا، اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ یہ بھی پرومس ملا، یہ بھی حضور نے لیتے ہوئے بخشش، امت کی بخشش لیتے ہوئے، لیکن ہاں شرک نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ تو شرک کریں گے تبھی تو آیا ہے نا۔ تو چلیے یہ آپ کا ہوتا گیا۔ تو آپ کو بتا دیں معراج مقدس میں 5 نمازیں ملی، نماز جو ہے معراج کا تحفہ ہے، تو نماز معراج کا تحفہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تو 5 ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں تھیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی جانیں، حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں تھیں، 6 نمازیں تھیں۔ یہ ہے آپ کا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 79 پہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تم تہجد اختیار کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، نفل ہے، زائد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عنقریب ہے کہ آپ کے رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ تو حضور پر چھٹا نماز تہجد کا نماز بھی اللہ نے حکم فرمایا، اور حضور رات کے 3 بجے اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ بولو
جو امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن کے ہاتھ میں کوثر و تسنیم دیا ہے، جن کی شفاعت اللہ مقبول کرے گا قیامت میں، شفاعت کبریٰ دیا ہے، مقام محمود دیا ہے، ان کو حکم ہوتا ہے کہ آپ تہجد قائم کرو، اور حضور بلا ناگاہ آدھی رات کے بعد رات کے 3 بجے 4 بجے اٹھتے تھے اور تہجد اختیار کرتے تھے۔ تو آپ بتاؤ، آپ کو 5 وقت کی نماز دیا گیا، آپ نہیں پڑھو گے تو اس میں تو ہے من ترک الصلاۃ فقد کفر، اس نے ترک نماز جو ہے اس ایمان اور کفر کے درمیان میں ہے۔ پھر حضور کا ارشاد ہے کہ بے نمازیوں کا حشر قارون، فرعون اور بڑے بڑے کافروں کا ساتھ ہوگا۔ بولو آپ کا حشر کیسا ہوگا؟ اور دوسرا، بے نمازیوں نہیں، نماز سے جو غافل ہے، جو وقت گزار کے پڑھتا ہے، اس کے لیے تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے بے خبر ہیں، طریقے سے نہیں پڑھتے، دیر سے پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز تحفہ ملا۔ تو حضور کی جو اب معراج کا ہے واقعہ، جو جب بولے حضور نے 2 بار دیکھا، تو اس میں بھی بولا گیا ہے کہ 2 بار نے حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اب کنزول ایمان اٹھائیے، سورہ نظم، سورہ نمبر 53، سورہ نمبر 53، آیت نمبر 1 سے 15-16 تک ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے چمکتے تارے کی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، جب وہ اترے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ علمہ شدید القوہ، اب یہاں سے آتا ہے، ان کو سکھایا کون؟ علم کون دیا؟ علمہ شدید القوہ، شدید قوت رکھنے والے نے انہیں علم دیا۔ تب یہاں اللہ کے بارے میں آ رہا ہے۔ زمرۃ فاستویٰ، پھر اس نے پھر قصد کیا۔ وہو بالافق الاعلیٰ، آسمان، افق ہوتا ہے آسمان، آسمان کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پہ وہ تھا۔ اب کنز ایمان میں بھی یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اترے، ان کو حضور نے اصل 600 پر کے ساتھ دیکھا، حدیث شریف میں ہی بہت سارے ہیں، لیکن یہاں دیکھیے، یہاں پر بول رہا ہے علم کون سکھایا؟ علمہ شدید القوہ، شدید قوت رکھنے والا اللہ ہے، انہوں نے علم سکھایا۔ زمرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ خوب اترا، اتنا اترا کہ ان میں اور محبوب کے ہاتھ میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور یہاں سنیے، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جو وحی کرنے تھی، الی عبدہ، اپنے بندے کو وحی کی۔ اب بندہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ بھائی بندہ جو ہیں، یہ حضور جو بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں، جبرائیل کے تو بندے نہیں ہیں نا۔ تو تفسیر میں بہت جگہ آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اترے، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اللہ حضور نے، نہیں۔ یہاں جو یہ قرآن کی یہ آیت ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ نظم، سورہ نمبر 53، یہ شروع سے ہی بالکل 16-17 دیکھیے۔ فَأَوْحَىٰ جو وہی کرنی تھی اس نے اپنے بندے کو کی، تو اللہ بندے کو کر رہا ہے، وہی جو ہے ڈائریکٹ ہوا یہاں۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اب اس میں بھی ایک بڑا امتحان ہے۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، کیا دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا؟ دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، مطلب جو دیکھا کس سے؟ آنکھ سے دیکھتا ہے آدمی، دیکھا تو اس کو دل نے جھوٹ نہ کہا، مطلب دل نے اقرار کیا۔ اب اس مسئلے پہ میں آپ کو ایک لیتے چلتا ہوں، یہ کنز ایمان کا ترجمہ ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ اس کا مطلب دیکھتا آدمی کس سے؟ آنکھ سے دیکھتا ہے۔ دل نے جھوٹ نہ کہا، دل کب تسلیم کرے گا؟ جب دل سے کوئی دیکھا ہو۔ تو ہاں، حضور کو معراج دل سے بھی ہوئی ہے۔ میں ترمذی شریف کی لے چلتا ہوں، حدیث میں حضور کو معراج جو ہوا ہے دل سے بھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک روز ترمذی شریف آپ قرآن کی تفسیر کے بیان میں ہے، حدیث نمبر ہے 3235 3235۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے لیٹ سے، تھوڑے دیر کرتے ہوئے صبح کی نماز میں تاخیر کر دیے۔ بہت صحابہ کرام دیکھتے تھے، اب نکلنے والا تھا کہ گول اجالا سورج نکلنے والا تھا، تو حضور نے سب کو بیٹھایا اور بولے کہ میں تہجد پڑھا جتنا اللہ نے مجھے توفیق دی تھی،
پھر اس کے بعد میرے آنکھ لگ گئے اور میں دیکھتا ہوں میں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اے محمد بتاؤ فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں, کیا بحث چل رہی ہے؟ حضور بولے مجھے نہیں معلوم. 3 بار ایسے پوچھا. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میرے سانے پہ رکھا, میں نے انگلی کی ٹھنڈک محسوس کی, پھر مجھے سارا چیز روشن ہو گیا. پھر میں نے بولا فرشتے یہ بول رہے ہیں کہ نمازی جب چلتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جاتا ہے, جب نمازی ٹھنڈے میں وضو کرتا ہے, اس کے بعد بحث یہ ہو رہی تھی کہ نرم بات چیت کرتے ہیں, ضرورت مند کو کھانا کھلاتے ہیں, نرم بات چیت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو اے محمد مانگو, کیا مانگتے ہو؟ پھر بولا یہ مانگو کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر نیک کام, میں تجھ سے ہر بھلے کام کرنے اور منکرات ناپسند کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں. اللہ خود بولا مانگو, پھر بولا یہ بولو طلب کرتا ہوں, توفیق طلب کرتا ہوں, اور مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں, اور جب کسی قوم سے تو آزمائش ڈالنا چاہتا تو مجھے اس فتنے میں ڈالنے سے پہلے مجھے موت دے دے. میں تجھ سے اس شخص سے جو تجھ سے محبت کرتا ہے, محبت کرنے والے کی توفیق طلب کرتا ہوں, اور تجھ سے ایسی کام کی توفیق چاہتا ہوں جو تیری محبت کے حصول کا سبب بنے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب اے مانگو. تو حضور نے صحابہ کرام سے بولا اس کو لکھو اور یاد کرو اور یہی دعا پڑھتے رہو. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح. امام ترمذی شریف نے حدیث لائے ہیں 3235 قرآن کی تفسیر کے بیان میں. تو حضور کو معراج قلب مبارک سے بھی ہوئی تھی, حضور نے خواب میں ہوئی تھی, تو حضور نے دل سے دیکھا تھا. تو یہی آیت, یہ جو آیت ہے سورہ والنجم سورہ نمبر 53, اب آیت نمبر 11 ماں کا زبل فؤاد مارا, دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. مطلب دل نے پہلے دیکھا ہوا تھا, پہچانا ہوا تھا, اللہ کو جانا پہچانا تھا, تو دل نے جھوٹ نہ کہا. اس کے بعد پھر آ رہا فتمرون علی ما یرا, کیا تمہیں انہیں دیکھے ہوئے پر جھٹلاتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, انہوں نے اس کو 2 بار دیکھا. عِندَ سِدْرَةُ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ اِذَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ, سدرہ پہ جو چھایا ہوا تھا وہ چھایا ہوا تھا. اب اس کو کوئی بیان نہ کر سکتا, سدرہ پہ جو چھایا ہوا تھا. اب تجلی ڈالا نا کوہ طور پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام, تو وہاں بھی سدرہ پہ کچھ چھایا ہوا تھا. تجلی جو چھایا ہوا تھا وہ چھایا ہوا تھا. یہ فصاحت و بلاغت ہے قرآن کی. جو چھایا ہوا تھا وہ چھایا ہوا تھا, وہ بیان نہیں ہو سکتی اس کی خوبصورتی. ڈھانپے ہوئے تھے سونے کے پتنگے, ڈھانکے ہوئے تھے, روشنی ڈھانکا ہوا تھا. اِذَا يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَغَ الْبَشَرُ وَمَا طَغَىٰ, نہ حد سے بڑی نہ کی. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ, اور اپنے پروردگار کی بڑی نشانیاں دیکھی. تو سدرۃ المنتہا میں اللہ تعالیٰ آیا اور چھایا, اللہ کا جلوہ گیری چھائی رہی, اللہ تعالیٰ قریب ہوا اور اللہ تعالیٰ وہی بھی کیا بندے کو. اب اللہ تعالیٰ جس شکل میں آنا چاہے, وہ جس شان, وہ کسی قید میں نہیں کہ اس صورت میں آنا ہے, وہ اپنی شان کے مطابق دیدار ہوا اور حضور نے دیکھا. اور آئیے میں آپ کو اور مسلم شریف کی ایک حدیث بتاتا ہوں, یہ آخری حدیث ہے معراج کے. مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 444. اس میں حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور سے سوال کرتا. تو ابوذر نے کہا عبداللہ بن شقیق آپ کیا سوال کرتے؟ تو عبداللہ بن شقیق نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتا, آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا, تو آپ نے فرمایا میں نے نور دیکھا, میں نے نور دیکھا. تو حضور فرما دیا نا, اس حدیث سے کلیئر ہو گیا. حدیث نمبر 444 مسلم شریف کی حدیث ہے, کتاب الایمان چیپٹر کتاب الایمان. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کو حضرت ابوذر فرمایا کہ میں نے دیکھا, نور دیکھا. تو اللہ کو نور کی شکل میں حضور نے دیکھا, اور دیکھا کس سے؟ آنکھ سے دیکھا. یہ قرآن بتا رہا ہے نا, ماں کا زبل فؤاد مارا, آنکھ نے جو دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہ, دل نے اسے تسلیم کیا. اور دوسری کیا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, سورہ نظم کی جو یہ آیت ہے, جو اپنے بندوں کو وہی کرنی تھی وہی کی. تو وہی بندے کو کون کرے گا؟ حضور جو ہیں جبرائیل کے بندے نہیں ہیں, جبرائیل یہاں نہیں وہی کیے, یہاں اللہ نے اپنے بندوں کو وہی کیا. تو اللہ سامنے تھا, اللہ کو دیکھا اور نور کے شکل میں دیکھا. اس سے پہلے معراج
हुजूर को ख्वाब में हो चुकी थी, तिरमिज़ी शरीफ की जो हदीस है। तो बहुत ही सूरह वन नज्म, इसकी तफसीर में पढ़ेंगे, बहुत सारी तफसीर लिखी हुई है। जिब्राइल को देखा, 2 मरतबा जो देखा वो भी जिब्राइल को देखे लिखी हुई है। लेकिन बहुत सारे जो हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दिगर सहाबा कराम हैं, उन्होंने बोलते हैं कि हुजूर ने रब तबारक व तआला को देखा। तो अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक दे और हमें अल्लाह मग़फ़िरत करे, हमें ईमान नसीब की हुई है, मौत के वक्त भी हमें शैतान के धोखा व फरेब से बचाए, हमें ईमान के साथ उठाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।